تنگ کیا ہے. ہم نے ایک کوئنز روڈ پہ اس سے پہلے پلاٹ لیا تھا جہاں ہم نے ہیڈ آفس بنانے کا سوچے تھے, لیکن وہ صرف اسی وجہ سے ہم نے شیلف کیا کہ ہمیں پرمیشن نہیں مل پائی تھی وہاں پر, اور پرمیشن اس لیے نہیں مل پائی کہ آپ بہت ساری چیزیں نہیں کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ میزان بینک الحمدللہ کبھی کوئی اس طرح کی چیزیں کرتا نہیں ہے کہ بھئی وہ غلط, ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی زندگی میں بینک کی خاطر کیوں کوئی غلط کام کریں, اللہ تعالیٰ کو جواب ہمیں جا کے دینا ہے. تو ماشاءاللہ یہاں پر ہمیں کسی نے اس کا شبہ بھی نہیں آیا کہ کسی نے کوئی چیز کہا ہو کہ بھئی یہ فیور کر دو یا وہ کر دو یا یہ کر دو, پیسے تو بہت دور کی بات ہے. تو آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ, اور میری تو امید یہ کہ انشاءاللہ جو تجربہ ہمیں وہ ہوگا وہ دوسرے بھی لوگوں کو ہو, اور سائٹ انشاءاللہ اور ترقی کریں. in coordination of the police and the law enforcement agencies, تھوڑا لا اینڈ آرڈر سچویشن کا مسئلہ ہے جس میں بینکرز ہمارے جیسے لوگ سوٹ ٹائی پہن کے جب آتے ہیں تو تھوڑے پریشان زیادہ ہوتے ہیں. تو ہمارا انشاءاللہ موو ہونے کا پروگرام ہے 30 مارچ کو ہیڈ آفس بلڈنگ میں. تو تھوڑے لوگوں کو پریشانی رہتی ہے کہ بھئی یہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کا تھوڑا مسئلہ ہے, ٹریفک جیم جب ہو جاتے ہیں اسپیشلی سائٹ کے اس دوسرے اینڈ پر, تو وہ ذرا پرابلم زیادہ دیتے ہیں. تو اگر تھوڑا سا وہ بھی اگر محنت کر لیں تو کورنگی میں جس سے آپ روڈ نیٹ ورک وغیرہ بہت بہتر ہو گیا ہے. کورنگی ایک زمانے میں سائٹ سے بہت لوور لیول پہ تھا روڈ کے لحاظ سے. اب جو ان کی مین جو روڈ ہے آپ کے روڈ کی ایکویلنٹ جو شہر دارالعلوم جس کو کہتے ہیں, وہ بالکل ہی ہائی اینڈ پہ انہوں نے بنائے ہیں. تو آئی ایم شیور وہ آپ لوگ بھی وہ کر سکتے ہیں. جب سے رؤف صدیقی صاحب نے چارج سنبھالا ہے اس منسٹری کا, جہاں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سائٹ کے اسٹیٹس کو ایکسپینڈ کیا جائے اور ایکسٹینڈ کیا جائے, ان کی مسلسل یہ کوشش بھی رہی ہے کہ سائٹ کے اسٹاف کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کر سکتے ہیں اس میں دیر نہ لگائی جائے. ان کے 2 فیصلے حال ہی میں اسی نوعیت کے ہوئے ہیں. پہلا فیصلہ یہ کیا انہوں نے کہ سائٹ کے امپلائیز کے 2 بچوں کے لیے ایجوکیشن الاؤنس کی منظوری دی ہے. سخن نے حصہ لیا ہے, بالخصوص میزان بینک والوں نے, رب العالمین ان سب کو اس کی جزا عطا فرمائے. بہت شکریہ. یہ سائٹ اسٹاف اور لیبر کی طرف سے عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے. جناب امیر بھٹو صاحب ٹوپی اور اجرت کا تحفہ. سیکرٹری انڈسٹری, ڈائریکٹر صاحبان اور تمام ڈاکٹرز, تمام افسران کو, پورے اسٹاف کو, صحافی دوستوں کو, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے, آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. کے اوپر یہ منی ہاسپٹل آج سے رن کرنا شروع کرے گا. اس سے پہلے کہ میں کچھ اور باتیں کروں, 1-2 اہم باتیں آپ کو گوش گزار کرنے کی ضرورت ہے. اور 1,000 روپے ان کو میڈیکل الاؤنس دے دیا جائے. ماں باپ کی فیسلٹیز بھی ختم, فلاں ختم. تو میں نے یہ کہا کہ کیا آپ سب لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ میں یہاں پہ چارج سنبھالوں اور یہ الٹے پلٹے گندے کام میری اپروول سے یہاں پر ہوں؟ تو میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اور اس کی ضد میں نے اضافہ یہ کیا کہ ٹیکنیکل سائٹ کو بلایا. ٹیکنیکل سائٹ کو بلا کے میں نے یہ کہا کہ فوری طور پر یہاں پر ایک ہاسپٹل قائم کیا جائے جو 10, 20, 25 بیڈ کا ہو. بے شک یہیں پہ بنا لیں, اور اس پہ جو بڑی کڑی تھی کہ پیسے ویسے کچھ نہیں دیں گے, ہم کسی کو بلائیں گراؤنڈ فلور پہ دے دیں, 1 فلور ہمارے اسٹاف کے لیے دے دیں, باقی 3 فلور بنا کے خود 30 سال کی لیے مجبوراً ان کو سائن کرنا پڑتا تھا. اور اس سارے معاملات کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ کسی طرح بھی وہ تمام فیسلٹیز ہم یہاں پر ہم پرووائڈ کر دیں کہ ہاسپٹلز میں جانا نہ پڑے. اب آپ سے جو بات مجھے کرنی تھی وہ یہ کہ میں تمام ہاسپٹلز, پرائیویٹ ہاسپٹلز کی بات نہیں کر رہا ہوں,
پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہوں، سرکاری ہاسپٹلز بھی ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر محلے کے اندر ہاسپٹلز ہوں اور ہر محلے کے اندر اسکول ہوں، سرکار کے ہوں، گورنمنٹ کے ہوں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ لوگ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ لوگوں کا جو اصرار ہوتا ہے ڈاکٹر سے کہ ہمیں فلاں ہاسپٹل میں فوراً بھیجو جو ہمارے پینلز کے اوپر ہیں، آپ مزے مزے سے جاتے ہیں وہاں پر. آپ کی چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے جو صرف پیناڈول سے ٹھیک ہو سکتی ہے، یا چھوٹی موٹی دوائیں کھا لینے سے ہو جاتی ہے، یا ڈاکٹر تبسم کے ایک انجیکشن سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن جب آپ ان بڑے ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک اچھا مرغہ آیا ہے، ایک اچھا مریض آ گیا ہے سائٹ لمیٹڈ کی جانب سے، نیم سرکاری ادارے سے، اور وہ پھر آپ کو انگیج کر لیتا ہے وہیں. پھر ایک کے بجائے وہ 10 انجیکشن لگاتا ہے، 10 دوائیں آپ کے جسم میں بلا وجہ داخل کرتا ہے. جن ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ٹیسٹ بھی کرواتا ہے. آپ کو نکلنے نہیں دیتا ہے وہاں سے کم 2-4 دن میں، جب تک کہ 10, 20, 25, 50 ہزار کا بل نہ بن جائے. تو یہ ستم ظریفی آپ خود دیکھیے. اس کو چھوڑیے کہ سائٹ کے پیسے جا رہے ہیں، اس بات کو دیکھیے کہ وہ بل بنانے کے لیے آپ کے پورے جسم کو چھیڑ ڈالے گا. وہ کیا ہوتا ہے جو لگا دیتے ہیں کنولا، کیا کہتے ہیں، وہ لگا دیں گے آپ کو 3 دن تک، آپ کو 4 دن تک اسی پہ ڈرپ چڑھاتے رہیں گے. اور ڈرپ بھی کوئی خاص نہیں ہوتی اور آپریشن کی ضرورت نہیں ہوگی. بلا وجہ آپ کا پیٹ کاٹ کے اپینڈکس کاٹ کے باہر نکال دیں گے، چلو بل ہی بن جائے. تو اوائڈ کرو اس بات کا اصرار نہیں کرو. ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو فوری طور پہ بڑے ہاسپٹل بھیج دیں، فلاں ہاسپٹل میں بھیج دیں. یہ بھگتان میں بھگت چکا ہوں. اور یہ کون سا شوق ہے کہ ہمیں بڑے ہاسپٹل کے اندر جا کر ہم 50-60 ہزار کا بل بنائیں. آپ 5 لاکھ کا بل بنائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جو مریض جا رہا ہے وہ اپنا جینون علاج کرائے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ خدا نہ بچ جاؤ، میں آپ کے سامنے موجود ہوں. مجھے تو ساری فیسلٹیز حاصل ہے نا. میں منسٹر کے بحثیت ایک ایم پی اے کے پاکستان کے ہر ہاسپٹل میں میرا علاج ہو سکتا ہے، فری علاج ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے، بیرونی علاج ہو سکتا ہے. لیکن میں نہیں جاتا.